الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد. برادران اسلام، قرآن مجید کی جو آیات آج ہم نے سنی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجے جانے کا جو مقصد ہے اس کی بھی وضاحت کی. اگر کوئی انبیاء کی بات کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس کو کیا بدلہ ملے گا، اور اگر کوئی ان کا انکار کرتا ہے تو اس کے لیے کیا سزا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا. یہ حساب قیامت کے دن جو بندے کا لیا جائے گا، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انصاف کی ترازو، میزان نصب کرے گا. اور ہمارا ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال کا جائزہ لینے کے لیے، اس کو تولنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ترازو، ایک میزان نصب کرے گا. یہ جو ترازو ہے، میزان ہے، لہو کی فتح، اس کے دو پلڑے ہوں گے، وہ لسان اور ایک زبان اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا. جو میزان رکھی جائے گی، اس کے دو پلڑے اور اس کی ایک زبان ہوگی. اور یہ جو دو پلڑے ہیں اتنے کشادہ ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ترازو کو پیدا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ترازو اللہ نے پیدا کر دیا، بنا چکا ہے. تو جب اللہ نے ترازو کو بنایا تو فرشتوں نے اس کے ایک پلڑے کی وسعت کو دیکھا، کشادگی کا مشاہدہ کیا کہ ایک پلڑا اس کا اتنا کشادہ ہے، اتنا وسیع ہے کہ اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑے میں ساتوں زمین، ساتوں آسمان سما جائے. اتنے کشادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا. تو فرشتے اس کو دیکھ کر کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ یہ جو تم نے میزان ترازو بنائی ہے یہ کس کے لیے، کس کو ناپنے کے لیے، کس کو تولنے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن شئت من خلقی، اپنے مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا میں تولوں گا اور میں ناپوں گا. تو فرشتے یہ سن کر کہیں گے کہ سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو پاک ہے ہر عیب سے. ما عبدناک حق عبادتک، تیری عبادت کا جو حق تھا ہم نے کما حقہ اس کو ادا نہیں کیا، عبادت کا حق ہم نے ادا نہیں کیا. یہ وہ فرشتے کہہ رہے ہیں جو فرشتے ہمیشہ رب کی عبادت میں ہوتے ہیں. اگر ہمیشہ رب کی عبادت میں ہونے والے فرشتے یہ کہیں سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ما عبدناک حق عبادتک، جیسے عبادت ہم کو کرنی چاہیے تھی ویسے تیری عبادت نہیں کی، تو ہم مخلوقات کا کیا عالم، ہماری کیا حیثیت؟ انسان اپنا جائزہ لے. فرشتوں کا وہ قول ہے اور ہم رب کے سامنے ہماری عبادتیں کیا ہیں، ہماری اطاعتیں کتنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو میزان بنائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وسا اوقات انسان سوچے گا، تصور کرے گا کہ یہ جو میزان ہے، ترازو ہے، اتنے لوگوں کے اعمال تولنے کے لیے کتنا وقت لگے گا، کتنی مدت میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صحائف تولے جائیں گے، عامل تولا جائے گا. مختلف روایتیں ہیں، جمع کرنے سے 3 باتوں کا پتہ چلتا ہے. 3 چیزیں اللہ تعالیٰ ترازو میں میزان میں تولے گا. سب سے پہلی چیز جو عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کو تولے گا. عمل کو کیسے تولا جائے گا؟ نماز کو ناپا جائے گا، زکات کو تولا جائے گا، حج کو تولا جائے گا. اللہ تعالیٰ کوئی جسم دے گے یا اس کے ناپنے کا طریقہ کیا ہے، یہ میرا رب بہتر ہے. اللہ کو پتا ہے. سورہ بقرہ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ اور آل عمران کی تلاوت کیا کرو. ان دونوں سورتوں کو پڑھا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے پڑھنے والے کی یہ دونوں سورتیں سفارش کریں گی، شفاعت اللہ کے دربار میں پیش کریں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس شکل میں سفارش کریں گی؟ کہا پرندوں کے ایک جھنڈ کی شکل میں. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کل قیامت کے دن آئے گی. اللہ تعالیٰ پرندوں کے ایک گروہ، ایک جماعت کی شکل اگر سورہ بقرہ کو دے رہا ہے اور آل عمران کو اللہ دے رہا ہے تو نماز کو بھی اللہ شکل دے سکتا ہے، روزے کو بھی اللہ شکل دے سکتا ہے. بندے کو جب قبر میں دفن کر دیا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ نیک ہو، اچھا ہو، صالح ہو تو ایک خوبصورت شکل میں قبر میں انسان کے پاس آئے گا تو وہ بندہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے خوبصورت شکل کو دیکھ کر سوال کرے گا، پوچھے گا کہ تیرا چہرہ کتنا حسین ہے، کتنا جمیل ہے اور تیری خوشبو کتنی بہتر ہے، تو کون ہے؟ تو وہ جواب دے گا میں تیرا صالح عمل ہوں، نیک عمل ہوں. اور اگر بندہ برا ہے تو بدترین شکل میں، بری صورت میں آئے گا. بندہ سوال کرے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا برا عمل ہوں. تو برے عمل کو، نیک عمل کو اللہ تعالیٰ شکل عطا کریں گے اور یہ شکل کل قیامت کے دن میزان میں ترازو میں رکھ کر تولی جائے گی. اللہ نماز کو، روزے کو، جتنی نیکیاں ہیں کوئی شکل دے کر اللہ تعالیٰ میزان میں ترازو میں اس کو تولے گے. اور دوسری شکل تولے جانے کی اللہ تعالیٰ جو صحیفے فرشتوں کے حوالے کیے ہیں نیکیاں لکھنے کے لیے، برائیاں لکھنے کے لیے، وہ صحیفے کل قیامت کے دن تولے جائیں گے. صحیفے، دفاتر جس میں اچھائیاں اور برائیاں لکھی ہوئی ہیں وہ ترازو میں میزان میں رکھ کر تولے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو امتیوں میں سے الگ کریں گے اس کا حساب کرنے کے لیے. حساب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ الگ کریں گے، الگ بلائیں گے. بندہ آئے گا 99 دفاتر گناہوں کے بھرے ہوئے، 99 دفاتر تا حد نگاہ گناہ ہی گناہ ہے. وہ ترازو میں رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ وہ دفاتر اس کے سامنے رکھ کر بندے سے سوال کرے گا، پوچھے گا کہ کیا میرے فرشتوں نے تیرے گناہ لکھنے میں تجھ پر ظلم کیا ہے، غلطی کی ہے؟ بندہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار فرشتوں نے ظلم نہیں کیا ہے، جو گناہ میں نے کیا ہے وہی گناہ مجھے دکھائی دے رہا ہے، وہی گناہ نظر آ رہا ہے، فرشتوں نے ظلم نہیں کیا. بندہ گناہوں کے دفاتر کو دیکھ کر اتنا گھبرایا ہوا ہوگا، وہ سوچے گا کہ اب مجھے عذاب سے اللہ کے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے آج تیرے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، تیرے ساتھ انصاف کا معاملہ ہوگا. بتا تیرے پاس کوئی نیکی ہے، کوئی اچھائی ہے؟ بندہ اتنا گھبرایا ہوا ہے، کوئی نیکی اس کو یاد نہیں ہوگی. بندہ کہے گا کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، ایک اچھائی ہے، ایک بطاقہ دفاتر تا حد نگاہ گناہوں سے بھری ہوئی، اس کے مقابلے میں ایک
الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ توحید کی نیکی، شرک سے بچنے کی نیکی اس میں لکھی ہوئی ہے۔ بندہ سوچے گا ان دفاتر کے مقابلے میں اس نیکی کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توحید کی وہ نیکی اس میں رکھیں گے تو توحید کی وہ نیکی سارے گناہوں پر بھاری ہو جائے گی، سارے گناہوں پر بھاری ہو جائے گی، اور اسی توحید کی نیکی کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ کتنی عظیم نیکی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو تولیں گے، اعمال کو تولنے کی دوسری شکل کیا ہے؟ جن دفاتر میں نیکیاں لکھی گئی ہیں یا برائیاں لکھی ہوئی ہیں، وہ دفاتر ایک پلڑے میں نیکیاں اور دوسرے پلڑے میں گناہ رکھ کر میزان میں قیامت کے دن تولے جائیں گے۔ تیسری شکل نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان کی کہ بذات خود عامل کو، عمل کرنے والے کو ترازو میں رکھا جائے گا۔ عمل کرنے والا نیک انسان ہے، اچھا انسان ہے، اس کو ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا۔ حدیث ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام سے درخت پر چڑھنے کا حکم دیا۔ کوئی کام تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن مسعود درخت پر چڑھو، میرا یہ کام کر دو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ درخت پر چڑھتے ہیں۔ جب وہ ٹہنی پر درخت پر چڑھنے کے بعد کھڑے ہوئے ہیں، اچانک تیز ہوا چلتی ہے، ٹہنی ہلنے لگتی ہے۔ ٹہنی کے ہلنے کی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے جو پہنے ہوئے تھے وہ پنڈلی سے اوپر آ گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی صحابہ کو دکھائی دینے لگی۔ صحابہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باریک پنڈلی دیکھ کر ہنسنے لگے، مسکرانے لگے کہ کتنی معمولی پنڈلی ہے، کتنی باریک ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا، سوال کیا، پوچھا کہ کیوں ہنس رہے ہو، کیوں ہنسی نکل رہی، کیوں مسکرا رہے ہو؟ صحابہ نے فرمایا من دقت ساقی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی ہم نے دیکھی کہ یہ کتنی پتلی ہے، کتنی باریک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، وہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، کل قیامت کے دن عبداللہ بن مسعود کی یہ پنڈلی ترازو میں، میزان میں تولنے کے لیے رکھی جائے گی تو نیکیوں میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوگا، احد پہاڑ سے زیادہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پنڈلی بھاری ہوگی، وزندار ہوگی۔ تو نیک انسان کو رکھ کر تولا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ برا انسان یجاء بالرجل السمین، ایک موٹا تازہ بھاری جسامت والا انسان کل قیامت کے دن لایا جائے گا، مشرک ہے، کافر ہے، لیکن بھاری جسامت والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو ترازو میں رکھا جائے گا تولنے کے لیے، ناپنے کے لیے کہ اس کی قدر و قیمت کتنی ہے، اس کا وزن کتنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، اللہ کی ترازو میں، اللہ کے میزان میں اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے بھی برابر نہیں ہے۔ مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر انسان اگر سے بھاری جسامت ہے، لیکن کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، رب کی نگاہ میں، اللہ کی ترازو میں اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا وزن مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہوگا، ذلیل ہوگا وہ انسان۔ تو گویا کہ تین طریقے سے کل اعمال کو تولا جائے گا۔ ایک تو عمل کو بذات خود رکھا جائے گا، اور دوسرا صحیفے وہ رکھے جائیں گے، اور تیسرا بذات خود عمل کرنے والا جو انسان ہے اللہ تعالیٰ اس کو رکھ کر تولے گا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے بہت سے اعمال کے بارے میں بتایا کہ قیامت کے دن کچھ نیکیاں ایسی ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں
جن کا وزن بھاری ہوگا. ساری نیکیوں کا احاطہ تو نہیں کر سکتے, ایک دو نیکیاں میں اشارہ کر دیتا ہوں. جیسے توحید کے بارے میں بیان ہوا کہ توحید کی نیکی کل قیامت کے دن میزان میں, ترازو میں بھاری رہے گی, نیکیوں کے بڑھ رہے گی. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان. باقی آدھا ایمان ہے, باقی آدھا ایمان ہے. والحمدللہ, کوئی بندہ الحمدللہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کل قیامت کے دن نیکیوں سے میزان ترازو بڑھ جائے گا. اور میزان کی وسعت میں نے بیان کی, ساتوں آسمان ساتوں زمین رکھ دیے جائیں تب بھی ایک میزان میں ساتوں آسمان ساتوں زمین آسانی سے سما سکتے ہیں. تو الحمدللہ کہنے سے نیکیوں سے میزان ترازو بڑھ جائے گا. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. دو کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں, اللہ کو بڑے محبوب ہیں, زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں ترازو میں بھاری ہیں. کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اثقل شیء فی میزان العبد یوم القیامہ الحسن والخلق. اللہ تعالیٰ ترازو میں میزان میں تولے گا بہت ساری نیکیوں کو, اس میں سب سے زیادہ بھاری چیز اگر نیکیوں میں کوئی ہوگی تو انسان کے اچھے اخلاق, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک, اچھا معاملہ, مسکرا کر ملنا, حسد نہ رکھنا, کسی کا برا نہ چاہنا, اور سارے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا. جو اچھے اخلاق ہیں انسان کے, کل قیامت کے دن میزان میں ترازو میں یہ بھاری ہوگا. اور بہت سے اعمال ہیں نبی علیہ السلام نے بیان کیے, کسی اور موقع سے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو وہ نیکیاں جو میزان کو بھاری کرنے والی ہیں بکثرت انجام دینے کی, بکثرت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی برائیوں سے بچائے, اور اللہ تعالی حسن خاتمہ نصیب فرمائے, سوء خاتمہ سے محفوظ رکھے, جنت میں جگہ دے, جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.